السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. عزیز بچوں، میری آواز خراب ہے اور اس لیے ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. 2-4 منٹ میں ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. یہ مدارس، یہ دینی مدارس جہاں آپ پڑھتے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں. ان مدارس کے ذریعہ اسلام کی حفاظت ہوتی ہے. بروقت وطن عزیز کی جو صورتحال ہے، ایسی صورت میں ان مدارس کی اہمیت اور ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، اور ان مدارس کے تئیں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں، مسلمانوں کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں کہ ان مدارس کے تحفظ کے لیے اور زیادہ آگے بڑھ کے ہم آئیں، اور ہر ایک شخص کی یہ کوشش ہو کہ وہ اپنا تعاون ان مدارس کو اور ان مدارس کے تحفظ کے لیے پیش کرے. آج کا یہ پروگرام 2 بچوں کی ہمت افزائی کے لیے رکھا گیا ہے. یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے نا، اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا. ہم مدرسہ کے ذمہ داران، مرکز کے ذمہ داران شیخ معروف سلفی، حافظ منظر صاحب، اساتذہ کرام مولانا امیر حمزہ صاحب، اور دوسرے جو ذمہ داران ہیں مولانا دانش سلفی، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ان بچوں کے جو والدین ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو دین کی اور آپ کی سرخروئی کا ذریعہ بنائے. 2 باتیں، اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن کے مقام کو بلند کیا. جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور ویسے ہی قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو قرآن کی آیت کو ختم کرے گا. یعنی جس قدر بچہ اور حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت میں اس کی منزلت اسی طرح بڑھتی جائے گی. تو اسی لیے قرآن کو حفظ کریں اور اسے محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن کی تعریف کی. اللہ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے واضح آیات ہے، اور قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کے سینوں میں جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے. تو یہ اللہ کی تعریف ہے حفاظ قرآن کے لیے کہ قرآن ان کے سینے میں ہے. اور نمبر 2 کہ قرآن معجزہ ہے. تو یہ اللہ کی تعریف ہے. یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں قرآن کا علم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ اللہ تبارک و تعالی اسے آگ میں نہیں جلائے گا. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ لو كان القرآن فی اہاب فما اکلته النار، کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اللہ تعالی آگ جو ہے اس چمڑے کو نہ جلائے. اہل علم نے اس حدیث کے معنی کو بیان کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم دیا اور جس کے سینے اور جسم کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اسے آخرت میں آگ نہیں کھائے گی. تو یہ مقام ہے. بات لمبی نہ ہو، اور آپ اپنے مقام کے بارے میں، قرآن کی فضیلت کے بارے میں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے آپ خاص لوگوں میں سے، اللہ کے خاص بندے ہیں، خاص لوگ ہیں، ان میں سے اہل قرآن کو اللہ کا اہل اور اللہ کا قریبی کہا گیا ہے. تو آپ اس قرآن کی عزت کریں، اپنی عزت کریں، قرآن کو حفظ کریں، محنت سے پڑھیں، اور اس بات کی کوشش کریں، سب سے بڑی بات کہ قرآن کا مراجعہ ہمیشہ کرتے رہیں.
تاکہ یہ قرآن آپ کے سینے سے نکلے نہ، آپ اس بات کے بالکل پابند رہیں کہ اس قرآن کے ساتھ عہد اور معاہدہ کریں کہ ہمیں اسے چھوڑنا نہیں۔ حفظ مکمل کر لی، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اعتبار الہہ تو ان بچوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے سینوں کو اور ہمارے سینوں کو قرآن کریم کی نور سے منور کر۔ اللہ ہمیں تو اس قرآن کے تلاوت، اس کے حفظ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان بچوں کے سینے کو قرآن کی حفاظت کا بہترین وسیلہ بنا دے۔ اللہ اس مرکز کے ذمہ داران اور ان کے بانیان، ان سب کو مزید توفیق دے کہ ادارے کی ترقی کے لیے یہ اور زیادہ کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب سے ان لوگوں کا حامی و ناصر ہو تاکہ یہ ادارے کے لیے کام کرتے رہیں۔ اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔